تراویح کے اوپر حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی انسان سمجھنے کی نیت کر لے۔ اگر صدق کی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور دل کے برتن کو خالی رکھ کر حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، کبھی اس حدیث کو کھول کے غور سے پڑھا ہے؟ اس حدیث کے اندر کیا لکھا ہے؟ ہم نے اس حدیث کو کبھی کھول کے پڑھا ہی نہیں ہے، ایک حدیث کو سامنے رکھ کر بس ہم فیصلہ کر دیتے ہیں۔ فقہا کی سب سے بہترین جو بات یہ تھی، وہ صرف ایک حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ ذخیرہ حدیث کو سامنے رکھتے تھے۔ ذخیرہ حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد اس حدیث کے ہر پہلو کو سامنے رکھتے تھے، پھر ان کے مواقع کو سامنے رکھتے تھے، ان کے انداز کو سامنے رکھتے تھے، ان کے الفاظ کو سامنے رکھتے تھے، پھر ان کے معانی کو سامنے رکھتے تھے، تب جا کر اس کا فیصلہ نکالتے تھے، تب اس سے مسئلہ مستعمل کرتے تھے۔ یہ فقہائے کرام کا ہی خاصہ تھا۔ عام آدمی تو ہمارے ایک استاد مثال دیا کرتے تھے، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم عالیہ، میرے شیخ بھی ہیں، مثال دیا کرتے تھے کچھ علماء کدو ہیں، کچھ علماء مچھلی۔ علماء مچھلی وہ سمندر کی تہ میں غوطہ لگا کر وہاں سے ساری چیزیں نکال کے لاتے ہیں، اور علماء کدو جو ہیں وہ صرف اوپر چلتے رہتے ہیں۔ تو آج کل تو وہ نام نہاد سکالر بن گئے ہیں کہ جنہیں وہ عربی عبارتیں پڑھنی نہیں آتی، اصول و ضوابط کا پتہ کوئی نہیں، محدثین کے اصولوں کا نہیں پتہ، وہ بس حدیث کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں جی دیکھیں ہم نے تو مسائل حل کر دیے ہیں۔ تو حدیث عائشہ کو سمجھنے سے پہلے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر عبادت کی بہت زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، وہ شخص جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ، فرمایا اس کے سب کا گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایسے ہی رہا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت کے اندر بھی ایسے ہی رہا۔ یہ ایک حدیث ہے۔ آپ ساتھ دوسری حدیث میں لائیں، حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تک صحابہ کو تراویح پڑھائی، اور چوتھی رات آپ نہیں آئے، صحابہ کثیر تعداد میں جمع ہو گئے، مسجد تنگ ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارا شوق عبادت دیکھ کر اس بات کا اندیشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں نہیں آیا۔ اب اس کے ساتھ تیسری حدیث میں لائیں، اس حدیث کے اندر آپ کو راتوں کا نہیں پتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی رات میں صحابہ کو نماز پڑھائی تھی۔ اس کے ساتھ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث شامل کریں کہ آپ نے 23، 25 اور 27 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کروائی، اور بلکہ تیسری رات میں تو صحابہ کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ ہماری سحری فوت نہ ہو جائے، آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی۔ اب اس کے ساتھ آپ چوتھی حدیث شامل کریں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ مجھے ڈر تھا اس بات کا کہ یہ رات نماز تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے۔ اب یہ 4 حدیثیں، پہلی حدیث میں آپ نے ترغیب دی، دوسری میں آپ نے آپ کی جماعت کا ذکر کہ آپ نے 3 راتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، تیسری میں راتوں کی تعین آ گئی کہ 23ویں، 25ویں، 27ویں، اور چوتھی میں آپ نے بتا دیا کہ اس لیے میں پھر دوبارہ باہر نہیں آیا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اب آجائیں حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ و عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی وہ کیسی تھی۔ صحابی رسول ام المؤمنین سے سوال کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ ان سابقہ حدیثوں سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، آپ کے پیچھے صحابہ تھے، صحابہ اگلی صفوں میں تھے، تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں تھے کہ مسجد تنگ پڑ گئی۔ اب صحابی نے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
رمضان کی تراویح کی تعداد اگر پوچھنی ہوتی تو وہ ان صحابہ میں سے کسی کے پاس جاتا اور جا کر پوچھتا کہ یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ نے جو 3 راتیں نماز ادا کی تھی وہ کتنی رکعت تھی۔ صحابی کا ان کے پاس نہ جانا بلکہ حجرے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنا اور ان سے آ کر سوال کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صحابی کا سوال وہ تراویح کے متعلق نہیں تھا بلکہ تہجد کی نماز کے متعلق تھا۔ جس سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کی نماز کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس شخص کا پتہ نہ بتاؤں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ تو انہوں نے پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا، کیونکہ وتر کی نماز کا تعلق حجرے کے ساتھ تھا، گھر کے اندر پڑھی جاتی تھی۔ تو اسی طرح تہجد کی نماز وہ بھی گھر کے اندر پڑھی جاتی تھی۔ تو صحابی نے آ کر جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا وہ تہجد کی نماز کے بارے میں تھا، ورنہ تراویح کی اگر اس نے رکعات کا پوچھنا ہوتا تو ان صحابہ کے پاس جاتا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 3 دن تک نماز ادا کی تھی۔ اب صحابی آگے پوچھتے ہیں جی اما جان یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی وہ کیسی تھی؟ اما جان فرماتی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، پھر ان 11 رکعت کا کیا کہنا، آپ 4 پڑھتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر 3 پڑھتے تھے۔ اب اس حدیث میں اما جان نے آپ کی جو نماز کی تعریف کی کہ آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے، گویا کہ یہ بتلایا کہ آپ تہجد کی نماز ایسے پڑھتے تھے پھر وتر پڑھتے تھے۔ اور اس پر ایک اور قرینہ بھی ہے یہ تہجد کی نماز کے بارے میں کہ اما جان نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اتنام قبل ان توتر، یا رسول اللہ آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو گویا کہ وتروں سے پہلے آپ کوئی نماز تو پڑھتے تھے نا، وہ نماز کون سی تھی؟ وہ تہجد کی نماز تھی، جس کے بارے میں اما جان نے فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں آپ 11 رکعت پڑھتے تھے۔ اچھا پھر اس حدیث پر تو ان کا اپنا عمل نہیں ہے، آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ وتر کتنے ہیں؟ کہتے ہیں جی 1۔ اس میں تعداد کتنی ہے؟ 11۔ اگر آپ وتر 1 تسلیم کرتے ہیں، 11 میں سے 1 نکالیں کتنے رہ گئے؟ 10۔ تو پھر آپ کو اگر اس سے تراویح ثابت ہوتی ہیں تو تراویح 10 ماننی پڑیں گی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں وتر تو 3 تھے، تراویح 8 تھی، اور اگر تراویح 8 مانتے ہیں تو پھر آپ کو وتر 3 ماننے پڑیں گے۔ 8 تراویح مانتے ہیں تو پھر وتر 3 ماننے پڑیں گے، اور وتر 1 مانتے ہیں تو پھر تراویح 10 ماننی پڑیں گی۔ اگر ادھر سے پکڑیں گے تو یہ جائے گا، ادھر سے پکڑیں گے تو یہ جائے گا، ایک کان چھوڑنا پڑے گا۔ پھر اس حدیث کے اندر اس بات پر دلالت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال 3 وتر پڑھتے تھے، کیونکہ اما جان کہتی ہے نا کہ پھر آپ یصلی ثلاثاً 3 پڑھتے تھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ گویا کہ اما جان نے بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کی جو رکعت تھی نا وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو وہ 3 تھی، 3 سے کم نہیں تھی، اگرچہ ملتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر، لیکن اگر اما جان کی صرف اسی حدیث سے آپ نے استدلال کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے تھے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو۔ باقی ساری حدیثوں کو آپ کو پس پش ڈالنا پڑے گا۔ پھر دیکھیں اس حدیث کے اندر جو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اما جان فرماتی ہیں آپ 4 پڑھتے تھے۔ یہ بتائیں کہ جی تراویح کتنی پڑھی جاتی ہے؟ 2۔ تو اگر اس حدیث کو پیش کرنا ہے تو پھر پورا عمل کریں نا، آدھا تو نہ کریں۔ آپ 4 پڑھیں، پھر 4 ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے، آپ بھی 4 ایک سلام سے پڑھیں۔ پھر یہ اما جان فرماتی ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے گھر میں پڑھتے تھے تو آپ بھی گھر میں پڑھیں، آپ اکیلے پڑھتے تھے تو آپ بھی اکیلے پڑھیں، آپ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے آپ بھی مسجد میں نہ پڑھیں، آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے آپ بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں۔ تو پوری حدیث پر عمل ہوگا۔ آپ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں پڑھتے تھے، آپ بھی رمضان اور غیر رمضان دونوں میں پڑھیں، اور اگر آپ رمضان میں تو پڑھیں غیر رمضان میں نہ پڑھیں، آپ جماعت کے ساتھ بھی پڑھیں اور آپ مسجد میں بھی پڑھیں اور آپ 2 بھی پڑھیں، اور پھر تانا بھی دیں کہ جی کہ حدیث عائشہ کو یہ مانتے نہیں ہیں، تو عمل تو آپ خود نہیں کرتے تو تان دوسروں پر کرتے ہیں۔ تو اسی لیے محدثین نے
اس حدیث سے جو ثابت کیا ہے وہ یہ ثابت کیا کہ یہ تہجد کے بارے میں ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا تعلق تہجد کے ساتھ ہے، تراویح کے ساتھ نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کی جو تعداد ہے نا، وہ اس حدیث سے پتہ نہیں چلتی، اور میں نے جو حدیثیں آپ کے سامنے رکھی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر 3 دن تک صرف تراویح کی نماز پڑھائی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد متعین نہیں تھی کہ کتنی تعداد میں آپ نے پڑھائی ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو اچھا چلیں، آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے کہا جی 3 دن تو پڑھائی ہیں، تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ 3 دن پڑھ کے گھر چلے جایا کریں بس۔ اس 3 دن میں نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم ختم کیا، تو آپ بھی ختم نہ کیا کریں۔ تو کچھ باتیں لے لینا اور کچھ باتوں میں دوسروں کو تان کرنا، جی یہ حدیث پر عمل نہیں کرتے، تو یہ درست نہیں ہے۔ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔